ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا بالله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صرف والیوم تھوڑا سا، صرف والیوم، باقی اور کچھ نہیں. گرین والی لائٹ بند کر. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ سورۃ الاعراف سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات پیش کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا باللہ، پس وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وعزروہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے. اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی ذات پر ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم، توقیر، سرکار کی مدد و نصرت اور قرآن عزیز کی اتباع
اور پیروی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کامیابی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی ذات پر ایمان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور کی احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، اس کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کی اتباع پر رکھا ہے۔ جو لوگ یہ امور بجا لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ گرامی مطلب سامعین حضرات، دنیا کے بادشاہوں کا یہ اصول، قانون اور دستور ہے کہ جب کوئی بندہ منصب صدارت پر، وزارت پر، کسی بھی بڑے عہدے پر آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول خود وضع کرتا ہے۔ وہ اپنا ادب احترام کیسا چاہتا ہے، وہ اس کا اصول خود وضع کرتا ہے، خود بناتا ہے۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ جب اس کی صدارت ختم ہو جائے، وزارت ختم ہو جائے، یا اس کا وہ عہدہ و منصب ختم ہو جائے جس کی بنیاد پر اس نے اپنے ادب کے قوانین وضع کیے تھے، منصب ختم ہو جانے کے ساتھ یا اس کے مر جانے کے ساتھ یہ اصول، آداب اور تعظیم توقیر کے جتنے دستور ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نیا بندہ آتا ہے تو وہ پھر اپنی تعظیم کے نئے اصول وضع کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی، اپنی حفاظت اور اس طرح کے معاملات کے لیے وہ خود اصول، قوانین جو ہیں وہ تیار کرتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے یا اس کا منصب ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے بعد آنے والا یہ دنیاوی بادشاہتیں، وزارتیں، مناصب اور بڑے بڑے عہدے ایسے ہی چلتے ہیں۔ البتہ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ اس بارگاہ کا احترام، اکرام، تعظیم، توقیر، عظمت، شان، مکانت، منزلت، شرف، وہ انہوں نے اپنے دربار کے آداب کیسے ہونے چاہیے خود وضع نہیں کیے، نہ درباریوں میں سے کسی نے وضع کیے۔ جو ان کے دربار میں رہنے والے تھے انہوں نے بھی، اور خود صاحب بارگاہ نے بھی وہ اصول وضع نہیں کیے، بلکہ اس بارگاہ کی تعظیم و توقیر وہ جو سب بادشاہوں کا مالک ہے اور سب شہنشاہوں کا خالق ہے، اس ذات نے اس بارگاہ کے آداب اور احترام کے اصول، قوانین، تعظیم توقیر کے دستور سارے کے سارے خود بیان فرمائے، اور بیان بھی اپنے اس کلام میں کیے جو قیامت تک جاری ہے۔ جس بارگاہ کے ادب و احترام اور تعظیم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بارگاہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن عزیز کے ایک دو مقامات سمجھیے، اس کے بعد میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے میں اس سے پہلے اس عنوان پر کبھی نہیں بولا۔ جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس عنوان پر یہاں تحریر میری ہوگی، لیکن تقریر کے میدان میں ابھی تک میں نے اس عنوان پر گفتگو نہیں کی، لیکن آج ضرورت ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ انشاءاللہ تعالی باتیں ضروری مثبت انداز میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ جب بھی موقع ملے اس کو وقتاً فوقتاً میں آپ تک پہنچاتا رہوں، تاکہ یہ حصہ بھی آپ کے قلب و روح میں محفوظ ہو جائے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت، شان اور مقام، مرتبہ، سرکار کا ادب و احترام کیسا ہے۔ کچھ ایک مقامات قرآن عزیز کے ملاحظہ فرمائی۔ میں نے کہا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور احترام کے قوانین خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں بیان فرماتا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے، میرا بیان کیا ہوا پہلا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں طلب فرمائیں، تمہیں بلائیں،
تو فوراً حاضر بارگاہ ہو جایا کرو، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں، وہ تمہیں جلا بخشتے ہیں۔ حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ معنی اس کا سمجھیے گا، آیت کا معنی کتنا گہرا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قریب سے گزر ہوا تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، یا ابا سعید، حضور نے بلایا، یہ نماز میں تھے۔ مسئلہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تاکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تک اس آیت کا معنی پہنچ جائے۔ تو حضرت ابو سعید ابن معلّہ جو اس وقت عین نماز کے عالم میں ہیں، ان کو مخاطب کیا، آواز دی، حالانکہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں تکبیر تعلیمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ۔ تکبیر تعلیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال چیزیں جو بندے کے لیے جن کا بجا لانا حلال ہے، کوئی ممانعت نہیں، وہ حرام ہو جائیں۔ اب نماز میں کلام حرام ہے، سلام کا جواب بھی جائز نہیں، یہ ساری باتیں خود حضور کو بھی معلوم ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ساری باتیں خود سرکار کو بھی معلوم ہیں، لیکن باوجود معلوم ہونے کے کہ یہ تکبیر تعلیمہ کہہ چکا ہے، یہ اپنے اوپر کلام حرام کر چکا ہے، یہ ساری باتیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود سرکار پھر بھی فرما رہے ہیں، یا ابا سعید، مسئلے کی گہرائی کو آپ سمجھیے گا، اے ابو سعید۔ نماز جاری رکھی، نماز کے بعد فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید میں نے تمہیں بلایا تم آئے نہیں۔ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ فرمایا کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد نہیں رہا کہ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا، اگرچہ تم نماز میں تھے، تم پر لازم تھا کہ فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود قرآن عزیز میں سکھلایا ہے۔ ایک مقام اور ملاحظہ فرمائیے، میں گفتگو نہیں کر رہا ان پر، صرف گزار رہا ہوں آپ کو تاکہ پیغام جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے۔ بارگاہ اتنی بڑی ہے، میرے خیال سے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ایسا پیدا نہیں ہوا، کسی ریاست کا کوئی مالک ایسا پیدا نہیں ہوا، کسی ریاست کا کوئی ایسا سربراہ آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جس کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے۔ لیکن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اتنی اونچی ہے، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول کے ساتھ کلام کرنا چاہو، وہ خاص بات کرنا چاہو، وہ اپنی بات کان میں سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے صدقہ دے کر آؤ۔ عجیب بات نہیں، حضور کے ساتھ بات کرنے میں، کلام کرنے میں صدقہ کا کیا تعلق ہے؟ کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دے کر آؤ۔ اگرچہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت پر رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، اگر یہ حکم باقی رہتا، یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ آیت طیبہ اپنے حکم پر باقی رہتی، یعنی حکم اس کا باقی رہتا، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہونے والے ہر شخص کے لیے یہ لازم ہوتا کہ پہلے صدقہ دے پھر بارگاہ نبی۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ظاہر ہے ہر بندہ وہاں حضور کے ساتھ بات کرنے تو جاتا اور کیا کرنے کے لیے جاتا ہے، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے، جب، اور یہ عجب بات ہے، آپ دیکھیے میں اصول کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا، یہ یاد رکھیے گا، بندہ مر جائے، دنیاوی منصب ہو تو ایسی صورت میں وہ منصب جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے رسالہ ظاہری آئے، تب بھی ان سے رسالت سلب نہیں ہوتی، وہ پھر بھی رسول رہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے کلام کرنا چاہو، تو سرکار آج بھی رسول ہیں،
تو آج بھی اگر کوئی بندہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بات کرنا چاہتا اور اس آیت کا حکم باقی ہوتا، تلاوت باقی ہے، پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا، نازل کیوں ہوئی ہے وہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن اب اس پر حکمن عمل نہیں ہے، اس پر احکام نہیں ہے۔ اگر آج کی آیت کریمہ اپنے حکم پر باقی رہتی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہر شخص پر لازم ہوتا کہ وہ پہلے صدقہ دے پھر سرکار کی بارگاہ میں آ کر کچھ گفتگو کرے، اور جتنے جملے کہنا چاہتا ہے حضور سے، جتنی ہی باتیں کہنا چاہتا ہے، ہر ایک بات کا اللہ تعالیٰ صدقہ دے کر ذالک خیر لکم واطہر، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اب یہ حکم آ گیا نا معافی کا، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، یہ بعد میں آیا، بس اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے علم ازلی ابدی میں ہے کہ حکم ہم نے نازل کرنا ہے، بعد میں تلاوت باقی رکھنی ہے اور حکم کو اٹھا لینا ہے۔ تو جب حکم اٹھانا ہی تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے آج نازل ہی کیوں فرمائی؟ حکم آج باقی نہیں نا، سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمیں تو صدقہ نہیں دینا پڑتا، ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو چاہیں بات کر لیتے ہیں، لیکن بات کی گہرائی کو آپ سمجھیں کہ حکم نازل جو کیا ہے اور یہ معلوم تھا کہ اس کو باقی نہیں رکھنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہی نہ فرماتا جب حکم اٹھا ہی لینا تھا، لیکن نازل اس لیے فرمایا اگرچہ اس کا حکم بھی اٹھا لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بارگاہ ہے کتنی بڑی۔ یہی تو سمجھانا تھا کہ یہ بارگاہ کتنی بڑی ہے، یہی بتانا مقصود تھا، وہ بتا دیا۔ ایک مقام اور ملاحظہ فرمائیے پھر میں بات آگے بڑھاؤں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو نبی کے پکارنے کو، یعنی جب تم حضور کو بلانا چاہو تو سرکار کو بلانے میں ایسے نہ ہو جاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کر بھائی کو بلا لیا، دوست کو بلا لیا، سنگی یار کو بلا لیا، ملازم کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، جس طرح عامیانہ ایک دوسرے کا نام لے لیا جاتا ہے، اس طرح تم نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نہیں پکارنا۔ کیسے پکارنا ہے؟ حضرات ائمہ کرام کا اتفاق ہے اس امر پر کہ اللہ کے اس فرمان کا معنی یہ ہے جب پکارنا چاہو تو سرکار کے تعظیمی القاب کے ساتھ حضور کو یاد کرو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا رحمت للعالمین کہو، یا شفیع المذنبین کہو، اس طرح کے اوصاف کے ساتھ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تم نے پکارنا ہے۔ یہ آداب ہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے، ابھی آیات باقی ہیں لیکن میں شاید بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہاں نہیں رکھنا چاہتا، مقصد میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ یہ دنیاوی بادشاہوں کا دستور ہے کہ وہ اپنی بارگاہ کے اور اپنے دربار کے اصول، قانون، دستور، آداب کے خود بناتے ہیں، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور سے بڑا سلطان کوئی نہیں، سرکار سے بڑا مالک کوئی نہیں، مخلوق میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور سے بڑا کوئی نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کے آداب خود نہیں بیان فرمائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں بیان فرمائے ہیں۔ افسوس، افسوس، صد حیرت ایسے لوگوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی بارگاہ کے آداب بھول گئے۔ حیرت ہے ایسے لوگوں پر جو کلمہ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جنہیں یاد نہیں رہتا۔ افسوس، صد افسوس کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان کی سب سے خود نکالا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جہاں کہیں آداب بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ رب العالمین جل وعلا پہلی قید لگاتا ہے کہ ہمارا خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کے جتنے آداب بیان فرمائے ہیں ان سب میں خطاب اہل ایمان کو کیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہ خطاب تمہارے ساتھ ہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ حق ہے، لیکن چاہے 14ویں صدی کا ہو، 7ویں صدی کا یا 3ری صدی کا، یا جناب والا کو 20ویں صدی میں جا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھول جائے گا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بے ادب کا حکم بھی قرآن عزیز میں ہی بیان فرمایا۔ یہ مقام ہے، اس کو سمجھیے گا۔
حالیہ ایام میں آپ کو معلوم ہوا ویسے اہی ٹوچ لاندے رہے ہیں درمیان سے کدے نہ کدے جتھے گل باندھی ہوندی سی کوئی کدا ٹوچا تے لا چھڑیا تواڈے سامنے یا باہر کدھر کسی تقریر سے لا چھڑیا کراچی لا چھڑیا حیدرآباد لا پورے پاکستان سفر کری رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو کچھ لگا دیتے تھے. لیکن بہرحال پہلی مرتبہ سے کبھی اس کو اتنی اہمیت نہیں تھی وہ خلاف پورا جمعہ ہی پڑھا چھڑی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. لیکن بہرحال آخری مرتبہ جو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں لفظ بولا ہے یہ نا قابل برداشت ہے. اس گفتگو کا بھی پہلا حصہ میں صرف آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے یہ بیان کر دیا ہے. دوسرے حصے میں صرف مثبت انداز سے آپ یہ دیکھیے کہ جو اس بارگاہ کا ادب نہیں کرتا اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں پھر اس کا حکم کیا بیان فرمایا ہے. یعنی یہ جو گستاخ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باری تعالیٰ جل وعلا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. سادے سادے لفظ میں قرآن پڑھ رہا ہماری مخاصمت کسی کے ساتھ نہیں نہ اصل کسی کو جائیداد لینی ہے نہ زمین بننی ہے. مسئلہ صرف اور صرف بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ سمجھیے گا. رب تعالیٰ قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے مخاطب تو کبھی بھی ایسا بندہ پائے گا ہی نہیں کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر کبھی کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو روز قیامت پر بھی ایمان رکھتی ہو یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں لگائے. رب فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی یاریاں نہیں لگا سکتے. یعنی ان کی دوستی کا معیار ان کی محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق پورے کرنے والا ہے تو ایمان والوں کا دوست بھی ہے اور اگر ایمان والا یہ بندہ ہے تو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب کے ساتھ ان کا یارانہ نہیں ہو سکتا. مالک دور علیہ دی گل ہے فرمایا بلو کانوا آباءہم اگر سے یہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ او ابناءہم یا یہ گستاخ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو او اخوانہم یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں او عشیرتہم یا ان کا کنبہ ہی کیوں نہ ہو خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں. یعنی گستاخ اگر اباؤ اجداد میں سے ہے پھر بھی ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مقدم رکھے گا رسول کے دشمن کے ساتھ کبھی یارانہ نہیں لگائے گا. اگر وہ گستاخ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اور اس کے حبیب کا وہ اولاد ہے سگی اولاد ہے تو اولاد بھی ترک ہے. اگر خاندان میں سے بھائی ہے یا کنبے کے افراد ہیں رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یہ سارے کے سارے متروک ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تفسیر قرطبی کے اندر حضرت امام ابن جریح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ ابن جریح فرماتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل. واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ جناب کے جو والد تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن غالباً ابھی ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جو ایمان نہیں لائے تھے یعنی حضرت صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے. لیکن اس کے باوجود اس وقت اس دورانیے میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خلاف انہوں نے کوئی جملہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مار دیا باپ کو تھپڑ مار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جب یہ خبر پہنچی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے خود جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ کیا ہے اور تھپڑ بھی اتنا زور سے مارا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو قحافہ جناب جو ہے یہ زمین پر چہرے کے بل گرے. عمر رسیدہ تھے بہت زیادہ. اس وقت جو کہ کلمہ نہیں پڑا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سب جملہ کہہ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تھپڑ رسید کیا خود آ کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بتایا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا حضور نے فرمایا اما فعلت صدیق تو نے یہ کیا ہے یہ تو نے کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا
عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلته، اگر اس وقت تلوار میرے نیڑے پئی ہوتی حضور میں تونلا چڑھنی سی۔ لو کان السیف منی قریبا لقتلته، اگر تلوار میرے نیڑے پئی ہوتی میں تونلا چڑھنی سی۔ ابھی تو تھپڑ مارا ہے یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تعریف فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایسی کوئی قوم روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے یہ رانہ لگا لے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، بھائی ہو، او عشیرتہم، یا خاندان کنبے کا بندہ۔ رب العالمین جل وعلا نے تعریف کا جملہ فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تحقیق یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان منعکس کر دیا۔ انہاں دے دلاں تے ایمان منعکس کر چھڑے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تعریف فرمائی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ بدر تھا یا احد تھا یا اور کسی غزوہ کی بات ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا جان نثار صحابی ہے۔ ویسے ابھی آپ کا یوم وصال بھی گزرا۔ میری آج کے بارے میں خواہش یہی تھی کہ میں جمعہ صرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف پر پڑھاتا۔ آپ جرنیل ہیں اسلام کے اور خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن میں اصل سفر میں تھا۔ یہ بھی ساری گفتگو جتنی تیار کی ہے یہ ساری کی ساری ابھی جہاز میں بیٹھ کر میں نے یہ گفتگو ساری زبانی جو میرے حافظے میں تھا یہ وہ اکٹھی کر کر آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ مستقل موضوع ہے جو 2-4 نشستوں پر اس کو چلانا چاہوں گا، لیکن بہرحال جہاں تک جائے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کا حکم ہے۔ مسئلہ آپ سمجھیے گا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایسا جان نثار سے آگے کہ احد کے دن جس وقت بعض کفار نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر حملہ کیا تو کسی کافر کی تلوار کا دستہ یہاں حضور کا لگا، یہاں، کیونکہ سرکار نے خود پہن رکھا تھا ہیلمٹ بڑے والا، تو اس کی 2 کڑیاں جو ہے نا وہ یہاں بچاؤ کے لیے آئی ہوئی تھیں، لیکن وہ دستہ ایسا مارا کہ وہ مڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چونکہ اذیت کا باعث تھا، تکلیف ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب نکالنا چاہا تو درد کا شدت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے نکالنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا، اے صدیق میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ یہ خدمت میرے لیے چھوڑ دو، یہ خدمت میرے لیے چھوڑ دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور یہاں ایک کڑی میں اپنے 2 دانت ڈالے، اوپر والے ڈال کر منہ کے ساتھ اس کو کھینچا۔ جب وہ کڑی باہر آئی تو آپ خود اتنا زور سے کھینچا کہ پیچھے جا گرے اور سامنے کے 2 دانت جو ہیں وہ اوپر والے وہ اکھڑ گئے۔ لیکن خدمت ہے۔ اب کسی اور سے ابھی نے آگے آنا چاہا، پھر فرمایا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں ہٹ جاؤ، یہ خدمت میرے لیے چھوڑ دو۔ پھر بھاگے ہوئے آئے اور دوسری کڑی میں بھی 2 دانت ڈال کر اس کو بھی باہر کھینچا، تو خود پیچھے گرے جا کر اور نیچے والے 2 دانت بھی نکل گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے خاص کو ایسا نور آپ کے چہرے مبارک پر۔ اب آپ یہ صرف تصور میں لائیے کہ کوئی شخص ایسا جس کے اوپر کے سامنے کے 2 دانت نہ رہیں، نیچے کے 2 دانت نہ رہیں، تو عموماً اگر آپ میرے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے تو ہم بدصورت نظر آئیں، لیکن حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ چونکہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے یہ خدمت سرکار کی ہے تو تا دم آخر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ 4 دانتوں کے نکلنے کو کبھی بھی ابو عبیدہ کے لیے عیب نہیں بنایا، بلکہ جیسے ہی یہ خدمت کی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسا جمال آپ کے چہرے پر ڈالا کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اتنا بڑا۔ بحرین کے لوگ آئے، بحرین کے لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ جزیہ شاید انہوں نے دینا تھا، تو بہرحال حضور آپ ہم پر کوئی ایسا بندہ مقرر فرمائیے جو امین ہو، کوئی بندہ ہمیں عطا فرمائیے جو آپ کی نیابت وہاں پر کرے ہمارے شہر بحرین میں۔ تو حضور پر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں تمہیں وہ بندہ عطا کروں گا کہ جو امین ہے، امین، حضور فرما رہے امین،
وہ امین ہوگا۔ اگلا دن ہوا جب ان لوگوں کے جانے کی بات آئی، باری آئی، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھجوایا، فرمایا تم جاؤ۔ تو اس دن سے آج تک آپ کا لقب ہے امین هذه الامہ، اس امت میں سب سے بڑھ کر امین یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، اس بندے کی تاریخ اتنی زبردست ہے، اتنی اعلیٰ، ہم تو آج دعائیں کرتے ہیں کہ اے کاش ابو عبیدہ بن جراح آج زندہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ غزہ کی طرف نظر کون اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بڑی وسیع ہے، ان کو پڑھیں کبھی آپ کی طبیعت بڑی تازی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے کارنامے پڑھیں۔ بہرحال سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جس کی تاریخ میں یہ آیت آئی ہے نا کہ کوئی قوم ایسی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ کبھی گستاخ اللہ کے اور اس کے رسول کے بے ادب کے ساتھ گرانہ نہیں لگاتے۔ بعض علماء کرام نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کب؟ فرمایا بدر کا دن تھا یا احد کا دن تھا، تو ان کا جو والد تھا یہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برسر پیکار ہیں، حضور کی طرف سے، اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو باپ کی نظر جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے نظر انداز کیا ہے، جان دے باپ آئے کفار کی طرف سے لڑنے کے، پھر آواز دی، باپ نے تیس پہ لایا، جان دیو باپ ہے کوئی نہیں چھوڑ دو خیر ہے، ایک دو مرتبہ نظر انداز کیا، لیکن تیسری مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فقط اس بارے میں کہ حضور کے مخالف سمت میں آیا ہے گردن اتارو، باپ کی گردن مار۔ اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت تعریف کے لیے نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب ہے اس کے ساتھ اگر سے باپ بھی ہو تو کبھی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ان کے ساتھ گرانہ نہیں لگا سکتا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نازل فرمائی۔ گرامی مرتبہ تعظیم ایک مقام اور ملاحظہ فرمائیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ۔ ابھی یہ ہے تو بڑا تفصیلی ہے، وہ پہلی آیت کی اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا تو کافی تفصیلی اس کے واقعات ہیں، لیکن بہرحال دوسری سمجھیے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے ہیں جب یہ آیت طیبہ وانذر عشیرتک الاقربین سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد حکم تھا، ایک خاص دورانی میں حضور کو فرمایا گیا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ در پردہ یعنی کمرے میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر اعلانیہ نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ آپ نے دین حق اسلام کی تبلیغ کرنی۔ آغاز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اب اس دورانیے میں جس وقت آپ تبلیغ فرماتے رہے کچھ تعداد مسلمان بھی ہو گئی، ایک وقت آیا جب باری تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی کنبے کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ڈر سنا دیں۔ یعنی اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر اعلانیہ آپ گفتگو فرمائی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دار ارقم سے باہر تشریف لائے اور جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بآواز بلند پکارا یا بنی فلاں یا بنی فلاں یا بنی فلاں، قوموں کے نام لے لے کر، قبائل کے نام لے لے کر فرمایا، اور پھر آخر میں یا بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف تم بھی آؤ، یا بنو ہاشم اے بنی ہاشم تم بھی آؤ، اے بنی عبد المطلب تم بھی آؤ، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ مکہ مکرمہ میں۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اہل مکہ بتاؤ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی اور سے اس کے پیچھے سے ابھی کو بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے سب نے ایک زبان سے یہ کہا کہ جی ہاں بالکل مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی کا جو دورانیہ ہمارے درمیان گزارا ہے آج تک ہمیں کوئی موقع ایسا ملا ہی نہیں جہاں آپ نے ہمارے ساتھ خلاف بات کی، آپ نے حقیقت سے ہٹ کر کبھی بات ہمارے ساتھ کی ہی نہیں، مبنی پر کذب آپ نے کبھی بات ہمارے ساتھ نہیں کی، ہم مان جائیں گے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا جو اعتماد کرتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، اتنا اعتماد جو کر رہے ہو تو کیوں نہ ہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ڈر جاؤ۔ اب اعلان نبوت فرمایا، اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جب یہ بات ہو گئی ابو لہب سامنے کھڑا تھا، سگا چاچا تھا،
تو اس نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ سلامت نہ رہے، تم نے کس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ جملہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کہا، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ہاتھ سلامت نہ رہے حضور کو کہتا ہے، رب العالمین جل وعلا نے پوری ایک سورت نازل فرما دی، فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ سلامت نہ رہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کمایا ہوا کام آئے گا، نہ کمائی کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلوں والی آگ میں جو ہے یہ تو داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس گستاخ کے بارے میں کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سلامت نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود جواب دیا۔ اس کی بیوی جو ہے یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے ادبی کرتی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا۔ جس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی وہ بھی غصے سے آ گئی کہ میرے بندے نو جڑیاں اے گلاں آئیاں نے اے جھولے کہے گئے، تو اس نے ہاتھ میں کچھ پتھر اٹھائے، پتھر اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں غالباً موجود تھے، تو اس وقت وہاں پر وہ آئی اس ارادے کے ساتھ کہ اگر مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مل جائیں، حضور نظر آ جائیں، تو یہ پتھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ماروں۔ یہ سوچ کر یہ ارادہ لے کر آئی۔ اب ارادہ یہاں کا تھا، بندے دے غصے دے اندر دہشت آ کے انہیں کام کیا تھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انداز اختیار کروں گی۔ لیکن جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوئی تو سامنے حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے آتی کہ تمہارے دوست کہاں کہ حضور نال بیٹھے ہوئے، سرکار ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ روایت ہے، حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں آپ کو، حضور ساتھ بیٹھے ہیں۔ مسئلہ بڑا ڈاڈا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس وقت کے بے ایمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ سرکار ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، صدیق نظر آ جاتے تھے، حضور نظر نہیں آتے تھے۔ آج بھی کئی بے ایمانوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ ان کو بھی جادیوں کے اندر سے حضور کبھی نظر نہیں آتے۔ نہیں سمجھ، اے پرانا مسئلہ برادری کا مسئلہ ہے، اے پچھو برادری بیس ہوتے مسئلہ چلے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری حیات میں حضور سامنے موجود ہیں، لیکن کوئی بے ایمان بے ادبی کرنے والا آیا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے اگلے بندے انا کر دیتا سی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ کوئی ایسا بے ادب حضور کے پاس آ جاتا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو اندھا کر دیتا۔ آج بھی برادری اسی کے کئی لوگ ایسے ہیں کہ گستاخی یہاں کرتے ہیں، لیکن جس وقت مواجہ شریف پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو نظر آج بھی سرکار انہوں کو نہیں آتے، نظر والوں کو آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگی کہاں تمہارے صاحب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر حضور کو دیکھیں، ایک نظر اس کو دیکھیں، تو ساتھ اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر مجھے یہاں تمہارے صاحب مل جاتے تو یہ پتھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے سرکار پر برسانے تھے۔ اتنا کہا پلٹ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر کوئی نہیں آئے؟ فرمایا اللہ نے ان انیا کر دیتا، اللہ نے ان انیا کر دیتا، انی ہو گئی۔ میں یہیں صدیق تمہارے ساتھ موجود تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے لیے خاص اہتمام فرمایا، میری حفاظت فرمائی۔ سیرت نگاروں نے لکھا اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ یہ گٹھلیاں جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آ رہی تھی، یہاں سانس لینے کے لیے ایک جگہ پر رکی تو گٹھلیوں کی جو رسی تھی یہاں اڑی اور پھانسی لگ کے مر گئی، لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ظاہر سبب یہی ہے کہ گٹھلی میں پھانسی لگی ہے، لیکن چونکہ ہے حضور کی بے ادب تو اللہ نے فرشتے بھیجے، میں گلا ہی مروڑ چھڑ جا، فرشتوں نے گلا دبا کر اس کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بے ادبوں کا انجام ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ فرمائیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی کہ خالہ زاد کہلایا۔ علامہ زرکلی نے الاعلام میں لکھا، نضر بن حارث تھا، نضر بن حارث۔ میں یہ ابھی آپ کو قرن اول کے گستاخوں کا حال بیان کر رہا ہوں، ہولی ہولی میرے نال ٹوڑے آنا تو میں دساں گا کہ اگرچہ بے نسبے ہوندے نے لیکن بہرحال بانج جڑے نا ایسے بھی نہیں ہوندے کہ کوئی اگوں پچھوں انہاں دا کوئی جانشین نہ آئے، بےایمانہ دا گستاخاں دا جانشین نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چلتا رہتا، آج زمانے میں چلتا ہے۔ یہ نمرود فرعون سے کام چل رہا ہے اور انجینئر تک آیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کس تک جائے گا۔
یہ نظام چلتا رہے گا. لیکن بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں سرکار کے ادب کرنے والوں میں رکھا ہے. اس کو اپنی بخشش کا سبب سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا. ہاں حضور نے دیکھا کوئی نہیں, ہم نے حضور کو دیکھا کوئی نہیں. جس نے دیکھا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو سلامت رکھے, مبارک رکھے. باقی کوئی نہیں دیکھا, لیکن اس کے باوجود آج کر رہا ہوں جس نے بھی نہیں دیکھا اتنا کافی ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنا کہہ دیا ہے. بس اتنی بات, اتنا کافی. امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ ہے, یہ رحم کی گئی امت ہے. اور ایک مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا, اے میری امت, میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں, تمہارے حصے میں آیا ہوں, تم امتوں میں سے آخری امت ہو اور میرے حصے میں آئے ہو. اتنا کافی, تم امتوں میں سے آخری امت ہو اور میرے حصے میں آئے ہو. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نضر بن حارث یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالہ زاد تھا, خالہ زاد, بڑا قریبی تھا. لیکن ایک مہارت اس کی تھی کہ یہ ایران وغیرہ فارس وغیرہ علاقوں میں جاتا تھا تو وہاں یہ اسفندیار, رستم اور اس طرح کے جو پرانے قسم کے بادشاہ تھے نا, پہلوان قسم کے, ان کی قصے کہانیاں وہاں سے سنتا تھا اور یہاں آ کے فصیح بلیغ عربی زبان میں بیان کیا کرتا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سرکار جس وقت تربیت کے مجلس رکھتے, سرکار تشریف فرما ہوتے, ادا صحابہ کرام آ جاتے, حضور سے باتیں سنتے, یا قریش بھی آ جاتے. سرکار دعوت تو دیتے تھے کہ آ کر بیٹھتے بھی تھے, باتیں نہ مانتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آتے تھے کہ سنتے تھے. قرآن عزیز کی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کا اظہار فرمایا, اشارہ موجود ہے اس میں. اچھا بہرحال جس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما کے حضور تشریف لے جاتے نا, تو یہ نضر بن حارث اسی مجلس میں آتا اور آ کر رستم کی, اسفندیار کی اور اس طرح کے جو ایرانی ہیروز یا انہوں نے کوئی جڑے ہوئے نے, کیا اس کو کہتے ہیں جناب, یہ وہ کردار, ان کے جو کردار تھے ان کے بارے میں جو کہانیاں وہاں سنی ہوتی نا, تو حضور کے مجلس میں آ کر یہ بیان کیا جاتا. جب سرکار چلے جاتے تو پیچھے سے آ کر تو یہ کہانیاں کہانی سنا کر آگے سے آ کر تو یہ کہتا کہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو کچھ بیان کیا ہے وہ زیادہ فصیح ہے, جو میں بیان کر رہا ہوں یہ زیادہ فصیح ہے. یعنی کلام الہی کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مذاق اڑاتا. اب رشتہ میں نے آپ کو بتا دیا, اتنا قریبی تھا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالہ زاد, ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا. لیکن جو کہ گستاخ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کوئی رو رعایت نہیں رکھی. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بدر میں تھے. جس وقت یہ نضر بن حارث سامنے آیا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھے بغیر اس کی گردن مارا. یہ لحاظ کیے بغیر کہ اس کا تعلق کیا ہے گستاخ, تو گستاخ کا حکم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جاری کیا اور اس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ختم کر دی اور اس کو قتل کر دیا. گرامی مطلب سامعین انداز, یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے صرف اتنا عرض کیا ہے, صرف قرآن عزیز کی آیات سے اور دوسرے لمحہ میں بھی, یعنی دونوں حصوں میں, پہلے حصہ میں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کتنا بلند ہے اور کتنا اونچا کرنا ہے, اور دوسرے حصے میں کہ یہ گستاخوں کا جو ٹولہ ہے یہ خالی یہ نہیں کہ 14ویں-15ویں صدی میں ہی آئے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی جو ہیں یہ جاری رہے. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے ساتھ کبھی کوئی رو رعایت نہیں رکھی. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے ساتھ کبھی کوئی رو رعایت نہیں رکھی, بلکہ اللہ تعریف فرماتا ہے کہ گستاخ قریبی رشتہ دار ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو یا خاندان کنبے کا بھی ہو, اور بندہ لحاظ نہ رکھے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا, تو اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے بندے کی قرآن عزیز میں تعریف فرماتا ہے. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ یہ پہلا حصہ ہے. اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید کچھ باتیں اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور پیشگی عرض کر رہا ہوں کہ تحریر کا ایک بڑا وسیع کام انشاءاللہ تعالی پچھلی مرتبہ رجب کے خلاف کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی, فرار ہو گیا, نکل گیا, تو وہ اسی وجہ سے جان بچانی انداز سے صحابہ کرام کو گالیاں دی تو فرار ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہمارے لاہور کی جو مستند علماء کرام ہیں, ایک بڑا وقیح کام ایسا کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ اس مسئلے سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا, اس لیے کہ بات اس نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی کاری نہیں سکتا.
یہ بہانے بنانے والے، یہ کہنے والے اس نے عیسائیوں کی طرف منسوخ کر کے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں قرآن عزیز کی آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد اور مسائل وغیرہ آپ کے سامنے رکھ کر کہوں گا کہ یہ بات اس طرح کی کرنا کیا کسی مسلمان کا حق ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ ایسا کام کرے؟ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ دین حق اسلام کا مسلک کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔